اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ جی ہاں، 9 فلسطینیوں بلکہ 10 فلسطینیوں کو دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ اور آتنکوادی اسرائیلی فوج نے شہید کر دیا، مار دیا، اور ان کی شہادت کے بعد اسرائیل نے غزہ پر بھی حملہ کیا۔ اور میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ پورا واقعہ کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف بے باکی کے ساتھ اگر کوئی بولتا ہے تو ہم بے فضل اللہ، اللہ کے شکر اور اللہ کے فضل کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بلواتا ہے اور ہم ہی بولتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں ملکی طور پر گودی میڈیا ہے، ویسے انٹرنیشنل طور پر بھی گودی میڈیا ہے جو اپنے آقا، اپنے باپ کے اشارے پر کام کرتی ہے۔ اور اسرائیل جو دنیا کا ناجائز ملک ہے، ناجائز بچہ ہے، کس کا ناجائز بچہ ہے اور کون اس کا ناجائز باپ ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل نے برسوں سے فلسطین کی زمین پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا، فلسطینیوں کو اکثر ستاتا رہتا ہے، بیت المقدس میں گھستا رہتا ہے، بیت المقدس کی توہین کرتا رہتا ہے، فلسطینیوں کے کبھی گھروں پر، ان کے ہاسپٹل، کبھی ان کے اسکول اور کبھی ان کے بازاروں اور کبھی ان کے محلوں بستیوں پر حملہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ پوری دنیا کا گودی میڈیا اسرائیل کے آتنکواد کو بیان نہیں کرتا، نہیں بتاتا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل سے بڑا درندہ حیوان کوئی نہیں۔ آج پوری دنیا کے ملک یہ اپیل کرتے ہیں، یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ فلاں ملک پر پابندی لگائی جائے، وہ فلاں کو اس کو کنٹرول کیا جائے، ایران کو کنٹرول کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ظلم کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے یا جو بھی اپنی طاقت کا ناجائز پاور کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، پوری دنیا کے ملک کو چاہیے کہ وہ اس کو روکیں۔ مگر کیا کریں؟ ایک ایسا ملک جو سب سے زیادہ ہتھیار بناتا ہے، بیچتا ہے، جس کا دھندا ہی ہتھیار بنانا اور بیچنا ہے، وہی اکثر ملکوں کو لڑاتا بھی ہے اور پھر ان کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے سامنے آتا بھی ہے۔ جی ہاں، جبکہ سب سے زیادہ ہتھیاروں کی فروخت، خرید و بیچنا اسی ملک نے کیا ہے، تو وہی ہے ناجائز باپ اسرائیل کا۔ ورنہ اسرائیل اتنا سا چھوٹا سا ہے، اگر متحد ہو کر پیشاب کر دیا جائے تو اسرائیل بہہ جائے، اتنا چھوٹا سا ملک ہے۔ مگر اسرائیلیوں کے ناجائز باپ نے ان کو پورا ہتھیاروں سے لیس کر کے رکھا ہوا ہے، اور آج وہ آتنک مچا رہے ہیں، ٹیررسٹ بنے ہوئے ہیں اور اکثر باقاعدہ فلسطینیوں پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ ابھی 10 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا۔ خبریں ہیں کہ 15 میزائل داغے، اور جنین کیمپ کے شہداء، جو جنین کیمپ میں کے جو شہداء ہے، ان کا جب جنازے کا جلوس نکلا، جنازہ نکلا، تو اس میں ہزاروں مسلمانوں نے باقاعدہ شرکت کی۔ حالانکہ خبریں یہ بھی ہے کہ حماس نے جوابی کارروائی کی، تل ابیب میں ڈر اور خوف کے سائرن بجنے لگے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 7 گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا، اسرائیل کا آتنکواد دنیا نے دیکھا، مگر دنیا کے بڑے چینلوں پر آپ دیکھو کہ ان چینلوں نے اس کو بیان نہیں کیا، کیونکہ اسرائیل کے آتنکواد کو، جیسے ہمارے یہاں کچھ آتنکی ٹولے، ان کی ہمت اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ ان کے خلاف چینل بھونکتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ 60,000 مسلمانوں نے گزشتہ کل قبلہ اول بیت المقدس میں حاضری دی، شہیدوں کے لیے دعائیں کی۔ سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ملکوں نے اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی،
لیکن صرف مذمت کی, صرف نندا کی, بس. عالم اسلام میں اگر تھوڑی بھی غیرت ہے, تھوڑی بھی حیا ہے, تھوڑی بھی شرم ہے, تو وہ اس حدیث کو سامنے رکھے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ ظلم کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو. اسلامی ملک الحمدللہ اتنے ہیں کہ ان کو کسی پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ متحد ہو کر اتنے سے ناپاک اور گھٹیا ملک اور ناجائز ملک اسرائیل کا اگر پورا اسلامی ملک مل کر اگر صحیح انداز میں بائیکاٹ کرے تو اسرائیل کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ وہ کبھی کسی مسلمان پر گولی چلانے کے بارے میں سوچے. اور اسرائیل تو کیا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ وہ کسی اہل ایمان پر ظلم کرے. مگر کیا کرے, اسلامی ملک کا بڑا برا حال ہے, اسلامی ملکوں کا بڑا برا حال ہے. وہاں کے آقاؤں کا, حکمرانوں کا عیاشی میں ایسے پڑے ہیں کہ ان کا بڑا برا حال ہے. فلسطین حرمین شریفین کے بعد سب سے مقدس زمین اگر کوئی ہے تو وہ فلسطین کی سرزمین ہے. سب سے مقدس جگہ کوئی ہے تو وہ بیت المقدس ہے. مگر کیا کریں, بیت المقدس پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں. اسرائیل لگاتار آتنکوادی حملے کر رہا ہے, آتنکواد کا کھیل کھیل رہا ہے, اور سعودی عرب سمیت اسلامی ملک صرف نندا کر رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں. تمام اسلامی ملکوں میں عالم اسلام کے عام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تمام اسلامی ملکوں میں اگر ذرہ برابر, رتی برابر غیرت, حیا اور شرم ہوگی تو اسرائیل اور ایسے ہی سویڈن اور ہالینڈ جہاں پر بھی قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا, اگر ذرا بھی غیرت اسلامی ملکوں میں ہے تو ان تینوں ملکوں کے پروڈکٹ کا پوری طریقے سے بائیکاٹ کر دو, ان سے پورے سفارتی تعلقات کو ختم کر دو, چاہے تمہارا کتنا نقصان ہو جائے. مگر یہ تو سوچو کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, قرآن سے بڑھ کر, نبی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں, اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر سویڈن یا ہالینڈ یا اسرائیل اسلام پر, مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے تو اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ پوری طریقے سے ان ملکوں کا بائیکاٹ کرے. امریکہ نے تو تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے, بس تھوڑا سا صبر سے کام لو. تو امریکہ کی مکاری, امریکہ کی غداری وہ سب کو معلوم ہے. اس لیے عالم اسلام کی عام جنتا کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مضبوط طریقے سے قدم اٹھایا جانا چاہیے. ایسے ہی سویڈن اور ہالینڈ میں جن لوگوں نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا ہے, ان کے خلاف بھی زبردست انداز میں قدم اسلامی ملکوں نے اٹھانا چاہیے. اور یقین ہے کہ اگر متحد ہو کر اسلامی ملکوں نے صحیح ڈھنگ سے اگر کام کیا تو دنیا کے کسی ملک کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ وہ اہل ایمان اور اہل اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.